بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بانی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے آج جیل میں ایک طویل ملاقات کی علیمہ خان سے، جو ان کی بڑی بہن ہے، اور انہوں نے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء یا جو باہر لیڈرشپ ہے، ان سے کہا ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں۔ اور مسنگ پرسنز میں تمام لوگ شامل ہیں، تمام قومیت کے لوگ شامل ہیں۔ اچھا، اس سے قبل عمران خان صاحب جب خود اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے، اور 3 سے 3.5 سال ان کی حکومت رہی، انہوں نے کبھی بھی مسنگ پرسنز پر کبھی توجہ نہیں دی۔ اور جب تحریک انصاف کے لوگ مسنگ ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے مختلف جگہوں پر نامعلوم مقامات پر رکھا گیا، تو اب تحریک انصاف کی قیادت کو بھی احساس ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی، لیڈرشپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ مسنگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے ساتھ کس قسم کے سلوک روا رکھے جاتے ہیں، اور کون لوگ یہ لوگ عوام کو، لوگوں کو مسنگ کرتے ہیں۔ تو کئی سال سے، گزشتہ 30 سال سے تو متحدہ قومی موومنٹ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں۔ اس سے قبل بلوچ کانفرنس جو ہیں ان کے کارکنان مسنگ ہیں، پھر سندھ کے بھی ایم آر ڈی کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ رہے ہیں لوگ۔ پشتون بھی مسنگ رہے ہیں جو کانفرنس ہیں، اور منظور مشتین کے جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ بھی ایک طویل عرصے سے مسنگ ہیں۔ تو مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، لیکن اقتدار میں تھے جب تو عمران خان کو کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا، اور جب ان کے اپنے لوگ مسنگ ہوئے ہیں اور ان کے بھی کارکنان کو مسنگ کیا گیا ہے، ان کے جو بعض یوٹیوبرز تھے ان کو بھی اٹھایا گیا، اور کن لوگوں نے اٹھایا اور کون لوگ یہ مسنگ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ مسنگ پرسنز کن لوگوں کے پاس ہے، تو یہ سب پوری قیادت کو اس وقت بھی پتہ تھا، اور آج ان کو احساس ہوا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو اور اپنے کارکنان کو، پارٹی کے ذمہ داران کو یہ میسج کیا ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کے لیے بھی جدوجہد کریں، ان کی آزادی کے لیے، اور ان کو جو بازیاب کرانے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بلوچ کانفرنس رہنما جو ہیں، ماہرین بلوچ، ان سے بھی رابطہ کریں، منظور پشتین سے بھی رابطہ کریں، اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ مسنگ ہیں ان کی قیادت سے بھی رابطہ کریں، ان کی تمام تفصیلات لی جائیں، اور پھر عدالتوں کے ذریعے اور احتجاج میں بھی احتجاج کیا جائے لوگوں کے لیے۔ تو اب تحریک انصاف نے ایک نئی لائن لی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اب وہ کل سے مسنگ پرسنز جو ہیں، کسی بھی قومیت کے ہیں، کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ اور اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ دوسری جانب ماہرین بلوچ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ان کے جو کارکنان تھے یا جو ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان لوگوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم یہ احساس ہوا ہے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی احساس ہوا ہے، جب ان کے اپنے لوگ مسنگ ہوئے تو وہ اب ہمارے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کریں گے۔ تو مسنگ پرسنز کے حوالے سے، ان کے لواحقین کے حوالے سے یہ ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے کبھی بھی مسنگ پرسنز کو اہمیت نہیں دی، اور اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی ان کی بازیابی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی، لیکن جب ان کے خود لوگ مسنگ ہوئے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوا ہے، اور اب وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک جدوجہد کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہ خبریں تھیں کہ ملک ریاض صاحب کو کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو وہاں سے گرفتار کر کے یہاں لایا جائے، اور کسی بھی طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے گواہی پر آمادہ کیا جائے، تو ملک ریاض صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ زبردستی کی گئی اور ان کے خلاف یا ان کے اہل خانہ کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، تو وہ یہ راز افشا کریں گے جو ان کے گزشتہ 35 سالوں سے ان کے سینے میں
موجود ہیں۔ اچھا، ملک ریاض کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو آج یہ میسج دیا ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب کو یہ میسج کریں، اور اس حوالے سے خبریں بھی سوشل میڈیا پر چلائی جائیں کہ ملک ریاض جو 35 سال سے اپنے دل میں راز لیے بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پر افشا کریں، اور اس قوم کو بتائیں جس طرح سے ہم لوگوں نے گزشتہ روز ولاگ کیا تھا، اس قوم کو بتائیں جس طرح سے ہم لوگوں نے گزشتہ روز ولاگ کیا تھا، مختلف سینئر صحافی نے، سینئر جو یوٹیوبرس تھے، ان لوگوں نے اپیل کی تھی ملک ریاض صاحب سے کہ وہ جو ان کے پاس گزشتہ 35 سے 40 سال کے دوران جو راز ہیں ان کو افشا کریں، بتایا جائے کہ کون سے جنرلز تھے جنہوں نے آپ سے فوائد حاصل کیے، اور کون سے سیاستدان تھے، اور کون لوگ تھے، کون سے صحافی تھے جن لوگوں نے آپ سے پلاٹ لیے، آپ ٹریولنگ کے اخراجات لیے، بنگلے حاصل کیے اور نقدی رقم لی۔ وہ تمام لوگوں کا اگرچہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو وہ تمام چیزیں، تمام معاملات، تمام جن لوگوں نے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہیں، تو وہ جو مرغی کے انڈے کن کن لوگوں نے لیے ہیں، کن لوگوں نے، کون سے لوگ ان سے مستفید ہوئے۔ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب سے جو ہے وہ یہ اپیل کی ہے، اور اپنی قیادت کو کہا ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب سے رابطہ کر کے ان تمام رازوں کو سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اور تمام ٹی وی چینلز پر اوپن کریں، بتائیں کہ کون کون لوگ اس کرپشن میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ملک ریاض صاحب کو پریشر کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو حقیقت جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی، اور یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ بھی کم از کم ان چہروں کو دیکھ سکیں گے کہ ہمارے نام پر، قوم کے نام پر کن کن لوگوں کو کس طرح سے لوٹا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے بنگلے حاصل کیے ہیں، جن لوگوں نے مراد حاصل کی ہیں ملک ریاض سے، ان تمام لوگوں کے نام بھی سامنے لائے جائیں۔ اور کراچی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی، چونکہ یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس میں اوپن طور پر سب کو پتہ ہے کہ کراچی کی بحریہ ٹاؤن بنانے والے کون تھے، اس میں ملک ریاض صاحب کو فیسلیٹیٹ کن لوگوں نے کیا تھا، اور گاؤں کے گاؤں جو اجاڑے گئے تھے اور جو لوگوں سے سندھ میں زمینیں زبردستی خالی کرائی گئی تھی، اس میں کون کون ملوث تھے، کن لوگوں نے ملک ریاض صاحب کا ساتھ دیا تھا، اور کون ملک ریاض صاحب کے جو کہنے پر کن کن افسران کو یہاں تعینات کیا گیا تھا، ان تمام لوگوں کی فہرستیں مرتب کی جائیں، اور پھر ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ان کو عوام کو بتایا جائے کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ملک ریاض صاحب کو فیسلیٹیٹ کیا تھا کراچی بحریہ ٹاؤن بنانے میں، اور پھر وہاں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی مسنگ ہیں، اور اس میں مختلف سرداروں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی جو صدر مملکت ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ پھر سندھ کے دو چیف منسٹر تھے، قائم علی شاہ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کو اس میں بھی ملوث قرار دیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نہ صرف ملک ریاض صاحب کو کہا جائے کہ وہ تمام راز اوپن کریں، بلکہ اپنی پارٹی کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ یہ تمام جو ان کے پاس جو شواہد جمع ہوتے ہیں ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے، عوام کے سامنے لایا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور گواہی کے بعد ان کو مستقل طور پر سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں اصل کردار کن لوگوں کا ہے، اور کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ملک ریاض کو جس طرح سے لوٹا ہے۔ ناظرین، میں آخر میں ذکر کروں گا، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے پیکا ایکٹ ترمیم بل کو ننگی آمریت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں فارم 47 کے تحت قائم ہونے والی مسلم لیگ نون کی ناجائز حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیم بل 2025 منظور کر کے ننگی آمریت کا ایک اور ثبوت دیا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا، انہوں نے قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے اس بل کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ان کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ ترمیم بل 2025 ایک کالا قانون ہے اور شہریوں کی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس مارشالائی اور سیاہ قانون کے ذریعے نہ صرف پاکستان کے صحافیوں اور شہریوں سے اظہار رائے کی آزادی کا حق چھینا جا رہا ہے، بلکہ
طاقت کے ذریعے اظہار رائے اور صحافی آزادی پر قدغن بھی لگائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ناجائز اقدام کے خلاف اٹھنے والے ہر تعمیری تنقید کو دبایا جا سکے گا اس بل کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے۔ ستمبر 2015 سے انہوں نے کہا کہ ستمبر 2015 سے میری تحریر، میری تقریر اور میری تصویر کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر نشر و اشاعہ کرنے پر بھی غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی عائد ہے، اور ہمیں اس پابندی کے خلاف ہمارے خلاف اس کی پابندی عائد ہے، اور ہمیں اس پابندی کے خلاف عدالت سے بھی انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا میں آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کی مذموم مقاصد کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کی موجودہ حکومت نے آمرانہ طرز عمل اختیار کر کے پہلے ہی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ناجائز پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ حق و سچ بولنے لکھنے والے صحافیوں کو حکومتی عطاب کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور اب پیکا ایکٹ ترمیم بل کے ذریعے سوشل میڈیا پر اٹھنے والی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت کے ناجائز اقدامات پر تعمیری تنقید کرنے والے صحافیوں کو سزا اور جرمانے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ حکومت وقت سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے؟ کیا حکومت اس قسم کے کالے قانون منظور کر کے حق و صداقت کی آواز کچل سکتی ہے؟ حکومت کی بدنیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیم بل کے حساس معاملات پر صحافی تنظیموں کو بھی اعتماد میں لینے کی زحمت گوارا نہیں کی، جس کی وجہ سے صحافتی تنظیموں میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت کے اس آمرانہ طرز عمل اور آزادی اظہار پر پابندی کے آمرانہ قانون کو کھلی جمہوریت دشمنی قرار دیتا ہوں، اور اس آمرانہ پابندی کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرتا رہوں گا۔ ناظرین، یہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو حکومت کی جانب سے پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں پر اظہار رائے آزادی پر جو پابندی کا بل منظور کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سے صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ان صحافی تنظیموں سے اس بل کے متعلق بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، میں اب انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔